ہم جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج محرم کی 4 تاریخ ہے اور جمعے کا پاکیزہ دن ہے، اور اس حوالے سے چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک میں حاضر نہیں تھا، تو وہ جمعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، تو آج کا جمعہ جو ہے ہم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین اور آپ کے اوان و انصار کے حوالے سے، آپ کی فضائل و شان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ اور سب سے اہم بات کہ کل کا دن 14 اگست وہ بڑا اہم دن ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہی ہستیوں کا صدقہ مسلمانوں کو ایک عظیم سلطنت عطا فرمائی، اور ملک خدا داد ملک پاکستان، یہ پاک سرزمین بڑی قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی۔ ہم اس عظیم نعمت پر اس پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے پاکستان بنانے کے بعد اس کی قدر نہیں کی، اس طرح خدمت نہیں کی، لیکن یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور لیلۃ القدر کو یہ تحفہ عطا ہوا ہے، اور اسلام کا قلعہ ہے، اسی نے اسلام کی نمائندگی کرنی ہے۔ بڑے آئے، لوٹنے والے بھی، کھانے والے بھی، کچھ کھا بھی رہے ہیں، لیکن یہ ملک پاکستان انشاءاللہ تعالی قیامت تک رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بقا اور اسلام کی خدمت کے لیے اسی سلطنت سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم مملکت پاکستان کو سدا بہار رکھے، اسے فتنوں سے، دہشت گردی سے، اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ رکھے، اور اس کو بنانے والے جو لیڈران حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت علامہ اقبال، دیگر جتنے بھی بانیان پاکستان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیونکہ وہ قوم بڑی بدبخت ہوتی ہے جو اپنی ہیروز کو بھول جاتی ہے اور اپنے ہونے والی اوپر نعمتوں کو بھول جاتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کو یاد کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، رب سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری اہل بیت سے محبت کرو، میرے صحابہ سے محبت کرو میری وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ یہاں ایک واقعہ ہمارے قبلہ پیر صاحب سناتے ہیں کہ ہمارے علاقہ میں ایک بوڑھی عورت ہے، تو وہ جب پاکستان آزاد ہوا، ہندوستان پاکستان علیحدہ ہوئے، تو وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے چلی، پاکستان پہنچی۔ تو جب ہجرت کرنے وہ اپنے ہندوستان سے چلی تو اس کے بہن بھائی، اس کی بیٹیاں بیٹے سارے اس کے ساتھ تھے، لیکن جب وہ پاکستان پہنچی تو تنہا تھی، سارے کٹ چکے تھے، راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ شہادت، یہ قربانی، اسی کے بعد منزل حاصل ہوتی ہے۔ یہی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور آپ کی شہادت کا فلسفہ ہے کہ جن کی ذمہ داری ہوتی ہے انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہے۔ جو قوم کا امام ہوتا ہے، جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے، یہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے دین کو بھی بچائے، اپنے ملک کو بھی بچائے، امت مسلمہ کا بھی تحفظ کرے، اور اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل بھی کروائے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بانیان پاکستان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی عزت پامال ہونے کے بعد، لیکن افسوس منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ پاکستان بننے کے بعد وہ لوگ حاوی ہو گئے جنہوں نے کوئی قربانی نہیں دی، وہی لوگ آج تک چلے آ رہے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے ملک کے لیے دعا کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے۔ دوسرا، چونکہ
یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 10 محرم الحرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست فرما لیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی اہل بیت بھی بے مثال ہے، حضور کے صحابہ بھی بے مثال ہیں۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ حضور کے خلفاء، حضور کے اہل بیت، حضور کے ازواج پاک، حضور کے نواسگان سب حق ہیں، سب پیارے ہیں۔ جس ہستی کے ساتھ اللہ کے نبی نے پیار کیا ہے اسے ہم سے پیار ہے، اس کے ساتھ ہم اپنا رشتہ جان سے بھی زیادہ رکھتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں اور میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ نہ ستاروں کے بغیر کشتی منزل پر پہنچتی ہے اور نہ کشتی کے بغیر ستارے کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے دونوں لازم ملزوم ہے۔ ہر ایک کی وہ شان جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرما دی ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جو حسنین کی ریمین کے بارے میں فرمایا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، جو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ بھئی وہ مقام، وہ سٹیٹس، وہ عظمت اللہ کے نبی نے عطا فرمائی، ہم نے تو نہیں عطا فرمائی۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ تو جو سیدنا عمر فاروق کو عطا فرمایا، جو سیدنا عثمان غنی کو عطا فرمایا، جو سیدنا شیر خدا کو عطا فرمایا، جو ازواج پاک کو عطا فرمایا، یہ تاریخ میں پڑھیں، کتب احادیث میں پڑھیں۔ اس لیے جو شان، جتنی شان اللہ کے رسول نے جن کو عطا فرمائی ہے، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ نبی کا جو غلام ہے، بس یہ سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھیں۔ یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس لیے نہیں فرمایا تھا کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، یہ جو خانہ کعبہ کی چمک دمک عروج، یہ جو کلمہ توحید کی بلندی ہے، یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو گیا، یہ کوئی سعودیہ والوں نے نہیں کیا یا ترکی والوں نے نہیں کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ تو اسماعیل علیہ السلام نے قربانی پیش کی، پھر حضرت امام علی مقام نے پھر تنہا نہیں اپنے پورے خاندان کی قربانی پیش کی، تب جا کر خانہ کعبہ کو یہ جگمگاہٹ نصیب ہوئی ہے، خانہ کعبہ کو یہ عظمت نصیب ہوئی ہے۔ تو ہر چیز کے لیے اسلام کا یہ مزاج ہے کہ ہر چیز کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو حضور کی اہل بیت ہوں، حضور کے صحابہ کرام ہوں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ جس کو جتنی عظمت اللہ کے نبی نے عطا فرمائی ہے، ہمارا اتنا ہی اس پر ایمان ہے۔ یہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، یہ حضور کے سسر بھی ہیں، حضور کے خلیفہ بھی ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے ساتھی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، حضور کے سفر و حضر کے ساتھی ہیں، حضور کے مزار کے ساتھی بھی ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جناب یہ حضور کے ساتھ جو 2 صحابہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کا حضور کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جو اہل بیت کے شہزادے ہیں، میدان کربلا میں یہی واحد شہزادے ہیں۔ یزید نے یہ سمجھا تھا کہ میں نے خاندان نبوت کو ختم کر دیا۔ آج کل نا بڑے یزید کے بھی حمایتی نظر آتے ہیں، یزید بھی لانتی ہے، اس کے ماننے والے بھی لانتی ہیں، یاد رکھیں یہ بات، یہ سمجھیے۔ اور یہ پراپوگنڈا جو کرتے ہیں، جو حضور کی اہل بیت کا دشمن ہے، جو حضور کے خانوادے کا دشمن ہے، وہ قابل تعریف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی لانتی ہے، اس کے ماننے والے بھی لانتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ واحد شہزادے تھے، وہ تو یہ سمجھا تھا کہ میں نے خاندان اہل بیت کو ختم کر دی ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ وعدہ فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب، تیرا دشمن ہی نسل کٹا ہوگا، تیری نسل قیامت تک رہے گی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یہ حضور کا
خانوادے کا نام قیامت تک رہنا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب ان کا تعلق کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ادھر آؤ میرے ساتھ۔ دروازہ کھولا حجرہ پاک کا، فرمایا یہ قبریں دیکھ رہے ہو، یہ میرے جد اعلیٰ ہمارے آقا مولا ہمارے رسول کی قبر ہے، یہ دونوں شیخین کی قبر ہے، دونوں صحابہ کی قبر ہے۔ فرمایا جس طرح یہ قبروں کا تعلق ہے دنیا میں اسی طرح تعلق تھا، جس طرح یہ قبریں جڑی ہوئی ہیں نا آپس میں، اللہ کے رسول کے ساتھ ہونا کوئی یہ معمولی بات ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو کوئی کسی حال میں اٹھے گا، کوئی کسی حال میں اٹھے گا، میرے دائیں ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں میرے فاروق کا ہاتھ ہوگا، اور میں اسی شان کے ساتھ اٹھوں گا۔ یہ حضور کے صحابہ کرام کا کمال ہے۔ فرمایا یہ وہ تعلق ہے جو اب نظر آ رہا ہے، دنیا میں بھی یہی تعلق ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 25 لاکھ مربع میل حکومت، یہاں تو صرف 2 لاکھ مربع میل پر حکومت ہو نا تو بادشاہ پھولے نہیں سماتا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ 25 لاکھ مربع میل، دنیا کے 3 حصے بنتے ہیں۔ آج جہاں جہاں اسلام پھیلا ہوا ہے یہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی جد و جہد کا کمال ہے۔ اتنی بڑی سٹیٹ ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی 2 ہی کپڑے ہیں آپ کے پاس، ایک دھوتے ہیں دوسرا پہن لیتے ہیں، دوسرا دھوتے ہیں پھر پہن لیتے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، اور ایک ہی بستر ہے ٹاٹ کا اس پر سوتے ہیں۔ ایک بادشاہ آپ سے ملنے کے لیے آیا تو اس نے مدینہ پاک میں پوچھا ایک صحابی سے کہ یہاں عمر کا محل کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر محل میں نہیں رہتے، وہ تو جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ وہ گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چٹائی ہے وہاں لیٹے ہوئے، اینٹ کا سرانہ ہے لیٹے ہوئے۔ تو اس نے 2 بڑے خوبصورت جملے کہے۔ اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا اس لیے دنیا پر چھا گیا، تو نے اپنے رسول کی بات مانی کامیاب ہو گیا۔ تو یہ اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی سادگی کا یہ عالم ہے، اپنی ذات کو ہر وقت احتساب کے لیے پیش کرنا ہے، احتساب کے لیے پیش کرنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ذات بابرکات جن کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، وہ الہام ہی اس امت کے لیے اللہ کا حکم بن جاتا تھا، وہ شریعت بن جاتا تھا۔ میری امت میں حضرت عمر فاروق ایسے شخص ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ الہام بھیج دیتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں جو وہ رائے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو شریعت بنا دیتے ہیں۔ اس طرح مقام ابراہیم ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مقام ابراہیم ہے، اس کے بارے میں کوئی حکم ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں میں اس کی عظمت برقرار رہے۔ یہ پتھر کیا ہے، اس پر قدم کس کے لگے ہوئے؟ آپ یہ فرما رہے ہیں تو اس وقت اللہ پاک نے آیت بھیج دی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اے یہاں طواف کرنے والو، عمرہ کرنے والو، جب تم اپنا طواف پورا کر لو تو یہاں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرو، تاکہ یاد دہانی رہے کہ یہ مقام ابراہیم ہے کیا چیز۔ تو آپ نے کئی ایسی باتیں فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے وہی بات اپنے رسول پر وحی الہی کی شکل میں شریعت بنا کر بھیج دی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خانوادے سے، حضور کی اہل بیت سے کس طرح محبت فرماتے ہیں، کس طرح پیار فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال غنیمت آیا تو آپ نے 1,000 سب سے پہلے آپ نے دونوں شہزادوں کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، آپ نے ان کو 1,000 دینار دیا اور باقی سب کو 500 دینار دیا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ یہ حسنین کریمین کے دوست بھی تھے، انہوں نے کہا ابا جان میں آپ خلیفہ کا بیٹا ہوں اور مجھے آپ نے 500 ان کو 2 ان کو 1,000، تو آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں ہے، تیری ماں ان کی ماں جیسی نہیں ہے، تیرا نانا ان کے نانا جیسا نہیں ہے، تیری نانی ان کی نانی جیسی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رشتے ہم سے بہت بلند ہیں۔ اب حسنین کریمین نے جب یہ جملے سنے نا تو انہوں نے جا کر حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ
حضرت عمر فاروق نے یہ فرمایا ہے، تو حضرت علی نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان عمر سراج اہل الجنہ، کہ عمر جنت کا چراغ ہے، عمر جنت کا چراغ ہے۔ تو حسنین کریمین نے یہی بات حضرت عمر فاروق اور آپ کو بتائی۔ آپ نے فرمایا یہ بات لکھوا کر لائیں، مرنے کے بعد میرے لیے سند ہوگی۔ تو وہ بات لکھوا کے لائے۔ آپ نے فرمایا جب مر جاؤں تو حضرت علی کا یہ قول جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے وہ میرے ساتھ دفنا دیا جائے۔ یہ محبت، یہ پیار تھا، یہ شفقت تھی۔ ایک دفعہ جو آپ کا دور پاک ہے، صحابہ کرام مچل گئے کہ اذان بلالی کو سنا جائے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آواز کو سنا جائے، جو حضور کے وصال کے بعد دمشق میں چلے گئے، شام میں چلے گئے۔ تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو بلایا۔ آپ نے فرمایا بلال، ہم تیری اذان سننے کے لیے ترس گئے ہیں۔ پہلے صحابہ کرام نے بڑی ان کو سفارش کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بڑی سفارش فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اذان اسی وقت دیتا تھا جب چہرہ مصطفیٰ میرے سامنے ہوتا تھا۔ اس کے بعد اذان سے بھی ایسے جیسے آپ نے فرمایا اس طرح نہیں مانیں گے دونوں شہزادوں کو بلاؤ۔ حسنین کریمین صحابہ فرماتے ہیں جب حضور کے بعد ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھنا ہوتا تو ہم دونوں شہزادوں کے ایک ساتھ کھڑا کر دیتے تھے، کیونکہ حضور نے فرمایا سر سے لے کر ناف تک حسن میری طرح ہے اور ناف سے لے کر پاؤں تک حسین میری طرح ہے۔ فرمایا دونوں کو کھڑا کر دیتے، اور کھڑا کرنے کے بعد ہم دونوں کو دیکھتے رہتے، گویا وہ حضور کے نواسے نہیں، خود تشبیہ مصطفیٰ ہے، خود صورت مصطفیٰ ہے۔ تو فرمایا آپ نے دونوں شہزادوں کو بلایا۔ آپ نے فرمایا آپ اللہ کے نبی کی اہل بیت ہیں، ہماری طرف سے آپ سفارش فرمائیں کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر مسجد نبی کے منبر پر اذان دیں۔ جب دونوں شہزادوں نے سفارش کی نا تو حضرت بلال سے رہا نہ گیا۔ فرمایا سفارش وہ ہے کہ جن کی سفارش رب بھی نہیں موڑتا، اللہ کے رسول بھی نہیں موڑتے۔ تو فرمایا پھر آپ نے اذان پڑھی، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی تو حضرت بلال حبشی کی چیخ نکل گئی، آپ کی بلند و بالا آواز سے آپ نے رونا شروع کر دیا اور آگے اذان نہ دے سکے۔ یہ حسنین کریمین سے پیار، یہ حسنین کریمین سے محبت، یہ حسنین کریمین سے الفت صحابہ کرام کی۔ تو فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میری اہل بیت سے بھی محبت کرو میری وجہ سے، میرے صحابہ کرام سے محبت کرو میری وجہ سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اسلام ہمارا دین آج جو زندہ ہے یہ اہل بیت طہار کے خون کی برکت ہے۔ ایک عظیم مشن کے لیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ، اور عجیب بات ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے، دونوں شہزادے جن کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، کہ بے شک حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا میرا بیٹا یہ حسن یہ میری قوم کا سید ہے، یہ سردار ہے۔ اور حسین حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ کتنے پیارے جملے ہیں۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شہزادوں کے سروں کو سونگھ رہے ہیں۔ حضور نے بچوں سے محبت کرنے کا یہ درس دیا ہے۔ ایک دفعہ نا آپ حضرت اسامہ سے محبت فرما رہے تھے، تو حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اتنی محبت کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا اسامہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ حسنین کریمین کا دوست ہے، ان سے کھیلتا ہے، ان کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا ان کی میری وجہ سے تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ تو فرمایا ان سے یہ محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے جن کے متعلق سرکار نے یہ فرمایا، ان دونوں شہزادوں نے امت کو بچانے کے لیے بڑا اہم کردار پیش کیا ہے۔ آپ کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ذات بابرکات جن کا 7 سالہ یا 6.5 ماہ یا 7 ماہ کا دور جو ہے یہ خلافت راشدہ میں شامل ہے، آپ کا دور، اور پھر
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تاریخی واقعات ہیں، وہ تفصیلاً وقت آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، وہاں پڑھیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں پیش کروں گا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت پیش کر کے اور حضرت امام حسن نے اپنی حکمت عملی پیش کر کے اس امت کو بچایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ رکھیں، بعض بندے یہ سوچتے ہیں کہ یار حضور کی اہل بیت اطہار یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ ایک بات یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں نہ بات علم سے بنتی ہے نہ عمل سے بنتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ کہ جنہوں نے بڑا بڑا علم پڑھا ہے اور اپنے علم کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے، وہ بھی بھٹک گئے۔ ایسے ایسے لوگ جو اپنے عمل کو سمجھ بیٹھے کہ ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں، وہ بھی بھٹک گئے۔ شیطان بہت بڑا عالم بھی تھا، بہت بڑا عامل بھی تھا، لیکن اس کے اندر ایک تکبر اور اس کے اندر ایک غرور کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے آدم کو بنایا سجدہ کرو، اس نے کہا میں اسے بہتر ہوں۔ تکبر آ گیا اور یہ چیز پسند نہیں، بے ادب ہو گیا۔ دیکھیں بات نہ علم سے بنتی ہے نہ عمل سے بنتی ہے، بات ادب سے بنتی ہے۔ جنہوں نے ادب کیا ہے وہ کہتے ہیں نا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھتا کوئی کوئی ہو۔ زبانی تو ہر کوئی نعرے لگاتا ہے، یہاں ووٹ ہونا پتہ چل جاتا ہے کہ بندے باہر سے کہیں اور ہیں، اندر سے کہیں اور ہیں، اور ووٹ والے دن کہیں اور ہیں۔ تین تین چہرے ہیں لوگوں کے۔ امیدوار بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے میں کیا کروں، وہ کہیں وہاں جاتا ہے کہیں وہاں جاتا ہے، پتہ اسے پھر بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ایمان کی حالت۔ تو فرمایا کہ حسنین کریمین کی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار، ان سے محبت کرو میری وجہ سے۔ تو حضرت یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ یزید اور اس کے رفقا وہ نسبت کو بھول گئے تھے، بے ادب ہو گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسے نے ایک عظیم خطبہ پڑھ رہا تھا، بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، بندہ پڑھتے پڑھتے کہیں کا کہیں نکل جاتا ہے کہ یار اتنی سی بات بھی انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ایک 72 نفوس قدسیہ ہے اور ہمارا لشکر 22,000 کا لشکر ہے، یہ کوئی مقابلہ ہے؟ مقابلہ تو نہیں بنتا نا۔ تو حضرت امام علی مقام کا ایک میں خطبہ پڑھ رہا تھا، آپ نے تقریباً 36 یا 38 خطبے ارشاد فرمائے۔ رب سے 2 دعائیں ضرور کیا کریں، یا اللہ ہمیں کبھی نہ شکرانہ بنانا اور کبھی بے ادب نہ کرنا۔ علم کی کمی عمل کی کمی ہوتا رہتا ہے، کوئی زیادہ پڑھے ہیں کوئی کم پڑھے ہیں، کوئی زیادہ عمل والے ہیں کوئی کم عمل والے ہیں، لیکن 2 دعائیں ضرور کیا کریں، یا اللہ ہمیں نہ شکرانہ کرنا اور کبھی بے ادب نہ کرنا۔ جو بندہ شکر گزار ہوتا ہے، ادب والا ہوتا ہے، وہ باوجود علم نہ ہونے کے، باوجود عمل نہ ہونے کے کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن بندہ علم پڑھ کے عمل پڑھ کے بے ادب بھی ہو، ناشکرا ہو، تو تاریخ میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، وہ قومیں تباہ ہو گئی، وہ قومیں تباہ ہو گئی۔ اس لیے دعا کیا کریں۔ تو حضرت امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے آخری خطبہ تھا یا آخری خطبے سے دوسرا یا تیسرا پہلا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، تو آپ کے سارے رفقا اکٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا ٹھہرو یار، میں نے ابھی ایک 2 بات ان سے کرنی ہے، ہو سکتا ہے یہ میری بات سمجھ جائیں، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی بات آ جائے، ہو سکتا ہے۔ پہلے آپ نے شرطیں پیش کی، بڑے معاملات پیش کیے، سارا کچھ پیش کر لیا، تو آپ کے دوستوں نے کہا حضور اب کیا پیش کرنا ہے؟ اب تو وہ ننگی تلواریں لے کر سامنے آ گئے ہیں، ساری باتیں جو وہ ختم ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا کچھ باتیں ہیں جو میں نے ان سے کرنی۔ آپ کھڑے ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور آپ کے رفقا فرماتے ہیں کہ جب کھڑے ہوئے تو ایسے لگتا تھا جیسے حضور خود کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ حسین اب بھی کوئی بات ہے کہنے والی؟ آپ نے فرمایا کچھ ہیں باتیں کہنے والی، ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ آ جائے، مجھے یہ بتاؤ میں ہوں کون، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے نبی کے نواسے۔ اگر یہیں سمجھ جاتے کہ یہ اللہ کے نبی کے نواسے، بات ختم۔ لیکن آپ نے فرمایا ابھی بھی تمہیں شرم نہیں آتی
فرمایا یہ جو تم نے اذان پڑھی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ محمد کا تعلق تمہارے ساتھ زیادہ ہے یا میرے ساتھ زیادہ ہے؟ آپ نے تعلق گنوائے۔ فرمایا تم نے وہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے جو اللہ کے نبی نے میری والدہ سیدہ کائنات کے بارے میں ارشاد فرمائی؟ کیا یہ بات سنی ہے جو اللہ کے نبی نے میرے والد گرامی حضرت شیر خدا کے بارے میں ارشاد فرمائی؟ آپ نے جب یہ اپنے تعلق گنوائے نا، لیکن ان کو سمجھ نہ آئی، آپ نے فرمایا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں بدبختی لکھ دی ہے، تم بدبخت ہو چکے ہو، ازلی بدبخت ہو چکے، اور یہ بدبختی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہیں سے ایک مثال حضرت حر کی لے لیں۔ حضرت حر، آج تو ہم حضرت حر کہہ رہے ہیں، یہی وہ بندہ تھا حر جو 1000 لشکر کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں لے کر آیا تھا، واپس نہیں جانے دیا، ادھر سے بھی گھیرا، ادھر سے بھی گھیرا، ادھر سے بھی گھیرا، لیکن کہتے ہیں عقل آ جائے، سمجھ آ جائے، ادب آ جائے، نسبت کا پتہ چل جائے تو بندہ بچ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ حر جو ہے، جب 10ویں محرم کا دن تھا تو یہ اپنے سواری پر کھڑے تھے، کبھی 72 کو دیکھتے، کبھی وہاں دیکھتے، کبھی اس نسبت کو دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے۔ تو ایک دوست نے کہا کہ حر کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا حسین کے ساتھ میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، وہاں میں دوزخ دیکھ رہا ہوں، حسین کے ساتھ میں اللہ کے رسول کو دیکھ رہا ہوں، وہاں میں اللہ کے رسول کی ناراضگی دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے گھوڑا دوڑایا اور حضرت امام علی مقام کے قدموں میں گر گئے۔ فرمایا حضور جو ہو چکا مجھے معافی دے دیں، میں ہی وہ بندہ تھا جو آپ کو دائیں بائیں نہیں جانے دیا، آپ کو گھیرے رکھا، مجھے معافی دے دیں، میں آپ کا سپاہی بن کے لڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ حر تو ہی تو ہمیں یہاں لانے والا ہے، اہل بیت ہے نا، کریم گرانا ہے، بخشنے والا گرانا ہے۔ وہ حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ رب نے کسی جگہ کسی بندے سے کوئی چیز لی ہے، کسی وہ دیتا ہر ایک کو ہے، لیتا کسی کسی سے ہے، آزماتا کسی کسی کو ہے۔ جتنا بندہ رب کے قریب ہوتا ہے آزمائش بھی اتنی آتی ہے، جتنا بندے کا ایک روحانی سٹیٹس ہوتا ہے اتنی آزمائش آتی ہے۔ اب حسین کے روحانی سٹیٹس کو دیکھیں، حضرت علامہ اقبال نے فرمایا کسی کے پاس ایک نسبت ہے، کسی کے پاس 2 نسبتیں ہیں، حسین کی نسبتیں دیکھو تو دائیں بھی نسبت ہے، بائیں بھی نسبت ہے، اوپر بھی نسبت ہے، جہاں جہاں چلے ہیں ہر جگہ نسبتیں ہی نسبتیں ہیں۔ ان سے بڑا کو پیر نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا کو سجادہ نشین نہیں ہو سکتا۔ جنت کے جنتی نہیں، جنت کے مالک ہیں، صرف جنتی نہیں جنت کے مالک ہیں، لیکن جب دین پر مشکل وقت آیا تو نکل پڑے۔ تو فرمایا اے حر کیا چاہتے؟ فرمایا آپ کا سپاہی بن کر لڑنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے معافی ملے گی۔ فرمایا لڑو، شہادت بھی ملے گی اور حسین جنت کی ضمانت بھی دیتا ہے، حسین جنت کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ پہلا وہ سپاہی لڑا جو لے کر آیا تھا، پہلے جہنمی تھا، لیکن جب ادب کیا اور آپ کے قدموں میں آ گیا تو فرمایا انت حر من النار، تو جہنم سے آزاد ہے، تو جنت کا سرٹیفکیٹ دے کے بیچتا ہو۔ تو میرے دوستو بات اتنی سی ہے، بات سمجھنا جب حضور کی نسبت جو آ گئی، حضور کا تعلق جو آ گیا، باقی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، باقی سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم کہتے ہیں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی مقام نے فرمایا آج روئے زمین پر جتنے مخلص میرے دوست ہیں وہ کسی کے دوست نہیں، جتنا وفادار ساتھی مجھے رب نے دیے ہیں وہ آج اس روئے زمین پر کسی کے پاس نہیں۔ تو میرے دوستو، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے سچ فرمایا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین، کہ اصل میں آپ نے اپنا سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ میں ہمارا جو پروگرام ہوگا اس میں بھی اس چیز کو ہم بیان کریں گے۔ یہ ہر سال ایک رسم نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیز بیان کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ایمان کی کیا کیفیت ہے، ہمارے ہیروز نے کیا کیا ہے۔ دیکھیں نا، ملک پاکستان بنا تو یہ ہمیں کسی نے تھالی میں
جو ہے وہ دھر کے نہیں دے دیا. میں نے شروع میں کہا بڑی عزتیں پامال ہوئی ہیں, بڑی قربانیاں دی گئیں, تب جا کر پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. آپ یہ پڑھا کریں. عام تو بنے بنائے بیٹھ گئے, جھنڈیاں لگائیں گے بھی, جھنڈیاں پھینکیں گے بھی, ناچ گانا بھی ہوگا, سارا کچھ ہوگا, لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان بنا کیسے تھا, اس کے لیے کیا ہوا تھا, اس کے لیے کون کون سے جتن کیے گئے تھے. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے, تو انہوں نے, وہ شروع میں پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے, رات کو سوئے تو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی, تو اللہ کے نبی نے ایک رجسٹری پکڑی ہوئی. حضور یا رسول اللہ یہ رجسٹری کون سی ہے؟ فرمایا یہ پاکستان کی رجسٹری ہے. اسی وقت اپنا موقف بدل لیا. فرمایا نہیں, مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں مسلمان اسلام کے مطابق, اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزار سکیں. اللہ کا شکر ہے ہمیں پاکستان ملا ہے, یہ علیحدہ بات ہے, ہم نے اس کی قدر نہیں کی, لیکن جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے ملک کی خدمت کریں. جھنڈے ضرور لگائیں, جھنڈیاں ضرور لگائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت امام علی مقام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ منزل انہی کو ملتی ہے جو قربانیاں دیتے ہیں, منزل انہی کو ملتی ہے جو اپنا سب کچھ اپنے دین کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنی ناموس کے لیے, دین کی ناموس کے لیے قربان کر دیتے ہیں. منزل انہی کو ملتی ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان. اس لیے ہم یہ عہد کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسینی عطا فرمائے, اور اللہ تعالی بالیاں نے پاکستان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتے عطا فرمائے.